वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। नाज़रीन किराम, दरसे सीरत का ये तीसरा दिन है। पहले दिन सीरत की तफसीलात हुई थी और दूसरे दिन यानी कल हुजूर अरब में तशरीफ़ लाए तो अरब दुनिया के किस हिस्से में हैं और वहाँ से पूरी दुनिया में इस्लाम की दावत पहुँचने के इम्कानात क्या थे और उस वक्त दुनिया के हालात क्या थे और रहनुमा की कितनी ज़रूरत थी, वो सारी चीज़ें कल हुई। आज हम ख़ास अंदरून अरब के ताल्लुक़ से जानेंगे, क्योंकि जब हम सीरत पढ़ते हैं तो सीरत में मकामात के नाम कसरत से आते हैं, तो अंदाज़ा होना चाहिए कि कौन सा मकाम कहाँ है। वो यहाँ नक्शे में हम ज़रा समझाने की कोशिश करेंगे, ताकि जब सीरत पढ़ें तो बसीरत के साथ हो, कुछ तो अंदाज़ा रहे कि कौन सा इलाक़ा किधर है। इसके लिए फिर वही थोड़ा सा अंदाज़े के मुताबिक नक्शा बना लेते हैं, बिल्कुल ठीक ठाक तो नहीं। ये मान लीजिए ये नक्शा हो गया। ये अरब है। इसमें आप सुनते होंगे कि हुजूर के ज़माने में अरब जो बटा हुआ था, तो जैसे आज स्टेट होते हैं, हिंदुस्तान कई स्टेट्स में बटा हुआ है, वैसे उस वक्त भी आप स्टेट्स कह लीजिए, एक बड़ा हिस्सा होता था। ये इसका नाम ये है, इसका नाम ये है, इसका नाम ये है। तो हुजूर जिस शहर में तशरीफ़ लाए मक्का मुकर्रमा, और जहाँ हुजूर ने हिजरत फरमाई मदीना मुनव्वरा, वो दोनों भी हिजाज़ में आते हैं। हिजाज़ कहाँ है देखिए, ये हिजाज़ है, ये पूरी पट्टी हिजाज़ है। इसमें यहाँ मक्का मुकर्रमा है, यहाँ मदीना मुनव्वरा है। ये इतना लंबाई में जो टुकड़ा है, इधर यहाँ पर यमन है और इधर तबूक है और इधर शाम है। ये जो यहाँ मदियन है, ये जो लंबी सी आपको पट्टी नज़र आ रही है, ये पूरा हिजाज है। तो देखिए मक्का मुकर्रमा, यहाँ पर जद्दा है, ये जद्दा है, जद्दा से मक्का मुकर्रमा, फिर ये मदीना मुनव्वरा। और इधर तो ये बुहैर रूम है, समंदर का टुकड़ा, इधर तो बड़ा समंदर है और समंदर का टुकड़ा इधर आ रहा है। फिर इधर ये ऐसे और आगे चलेंगे वो नहर सुइज़ आएगी, फिर वो मिस्र निकलेंगे, फिर उधर से उधर जबल तारिक से होते हुए यूरोप का रास्ता बनता है। तो आज भी एशिया से यूरोप जो चीज़ें जाती है, उसको इधर हिंदुस्तान के इधर समंदर से आते हुए, फिर इधर से आते हुए यहीं से वो लोग चले जाए। अफ्रीका पार करना नहीं पड़ता उनको, अफ्रीका पार करेंगे बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहीं ये जो बुहैर रूम है अरब से लगा हुआ, इसी से होते हुए नहर सुइज़ से होते हुए फिर वो उधर जबल तारिक से होते हुए निकल जाते हैं। तो इतना लंबा घूमना नहीं पड़ता उनको, पूरा अफ्रीका के घूमना नहीं पड़ता। तो ये आज भी जो जाते हैं जद्दा में तो एयरपोर्ट हो गया। पहले जहाज़ भी जाते थे तो मुंबई से, इधर मुंबई है, इधर से जद्दा ही आते थे। तो देखिए ये जो हिजाज़ है, ये लंबी पट्टी हिजाज़ है। अब देखिए ये जो हिजाज़ के बाद ये जो पट्टी बच रही है, ये समंदर के किनारे साहिली पट्टी जो बच रही है, ये तिहामा है, ये तिहामा है। सीरत में आपको बहुत मिलेगा लफ्ज़ तिहामा, हिजाज, ये तिहामा है। और इधर हिजाज के इधर ये नजद है, ये नजद है, देख लीजिए नजद है, ये नजद है। हाँ हाँ
یہ حجاز ہے، یہ تہامہ ہے، یہ حصہ حضرموت کہلاتا ہے، یہ یمن ہے، اور ادھر عدن ہے، اور ادھر عمان ہے، ادھر چلے جائیں گے، ادھر عمان ہے، ادھر بحرین ہے۔ یہ پورا آپ کو سیرت میں اکثر یہ عمان کا لفظ، بحرین کا لفظ، حضرموت، یمن، یہاں پر نجران ہے۔ نجران پڑھے ہوں گے آپ، نجران کے عیسائی حضور کے پاس آئے تھے، انہوں نے پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بحث و مباحثہ کیا تھا انہوں نے، یہاں ہے نجران سے ہی آئے ہوئے تھے۔ تو یہ وہ الفاظ ہیں جو آپ کو سیرت میں کثرت سے آئیں گے۔ یہ مکہ مکرمہ، ادھر ہی طائف ہے، قریب میں ہی طائف ہے، تو یہ سب آپ سمجھ لیجئے کہ کون سا علاقہ کہاں ہے۔ یہ تہامہ ہے، یہ پورا، یہ حجاز ہے، یہ پورا، یہ نجد ہے، ادھر بحرین ہے، عمان ہے، حضرموت ہے، عدن ہے، یمن ہے، ادھر دیکھیے مدین ہے، تبوک ہے، یہ سب نام آنے والے ہی ہیں، سیرت میں سب آتے ہیں۔ تو اب اس میں اور بھی شہر ڈالے جا سکتے ہیں، لیکن سب خلط ملط ہو جائے گا، بس اتنا سمجھ لیجئے کہ یہ اس طریقے سے عرب کو آپ ذہن میں رکھیے۔ یہ ہو گیا، یہ آپ سمجھ گئے عرب اس طریقے سے عرب ہے۔ اب دوسری بات سمجھنا ہے کہ قبیلوں کا معاملہ، عرب میں قبیلہ بہت معنی رکھتا ہے، قبائلی تعصب بہت تھا عرب میں۔ ہر قبیلہ اپنا الگ حساب رکھتا تھا، ہر قبیلے کا ایک بڑا شخص ہوتا تھا، گویا وہ اس قبیلے کا بادشاہ ہے۔ یہ الگ قبیلہ ہے، وہ الگ قبیلہ ہے، وہ الگ قبیلہ ہے، سب اپنے اپنے قبیلے کی حد میں رہتے تھے، ایسا میل جول کا معاملہ نہیں تھا۔ اب معاہدہ کرنا پڑتا تھا، ٹھیک ہے وہ قبیلہ یہ قبیلہ ہم دونوں دوست ہیں، معاہدہ ہو گیا، ایسا معاہدے کرنے پڑتے، یعنی ہر قبیلے پہ ایک حد بنی ہوئی تھی، ہو گیا یہ قبیلہ، کتنے قبیلے تھے عرب میں۔ اور قبائلی تعصب بہت تھا۔ تعصب کس کو کہتے ہیں؟ جیسے تعصب کا مطلب سمجھیے، ہم ہندوستان کے لوگ ہیں، ہم پڑوسی ملک والوں سے نفرت کر رہے ہیں، ان کو برداشت نہیں کر رہے ہیں، ان کی بڑائی برداشت نہیں کر رہے ہیں، یہ تعصب ہے۔ ہم اس محلے کے ہیں، اس محلے کی ترقی برداشت نہیں کر رہے ہیں، تعصب۔ ہم اس خاندان کے ہیں، اس خاندان کی ترقی برداشت نہیں کر رہے ہیں، تعصب۔ تعصب بہت تھا عرب میں، تو قبیلوں میں بھی بہت تعصب تھا۔ اب دیکھیے کیسے تعصب کے ماحول میں ہمارے حضور تشریف لائے، اور کیا بول رہے ہیں حضور؟ مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تو ہمارے حضور کس قبیلے سے ہیں؟ قریش سے ہیں۔ قریش والے تو اچھا، قریش میں بھی بنی ہاشم سے ہیں، بنی ہاشم کے لوگ تو خوش ہو جائیں گے کہ ہمارے بنی ہاشم میں نبی آ گئے، لیکن جو دوسرے قبیلے کے ہیں، وہ قبیلے میں، وہ اس قبیلے کے شخص کو نبی مانیں کیا؟ ہمارے قبیلے میں نہیں ہے نا۔ اچھا، قریش کے باہر کے جو ہیں وہ لوگ، وہ تو قریش میں آئے ہیں، ہم کو کیا کرنا ہے، قریش نہیں ہے وہ لوگ۔ تو اتنے تعصب کے ماحول میں حضور سب کے لیے تشریف لائے تھے۔ کتنا مشکل تھا سمجھانا کہ میں سب کے لیے ہوں، میں صرف بنی ہاشم کے لیے نہیں ہوں، میں صرف قریش کے لیے نہیں ہوں، میں صرف مزریوں کے لیے نہیں ہوں، میں صرف عدنانیوں کے لیے نہیں ہوں، میں صرف عرب کے لیے نہیں ہوں۔ کتنا مشکل تھا یہ سمجھانا اس عرب کے ماحول میں، اتنا تعصب کا ماحول۔ اچھا، پھر اس میں حضور جب اعلان نبوت فرما رہے ہیں تو 40 سال کی عمر، جبکہ 60 70 80 سال کے بوڑھے موجود ہیں جو اپنے قبیلوں کے سردار ہیں، کہاں برداشت کریں گے وہ سر جھکانا؟ تو کیا کہا انہوں نے؟ یہ ہمارے سامنے پیدا ہوئے اور اب ہم ہمارے سردار بننا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیے اب آپ کو میں تھوڑا اوپر سے سمجھاتے ہوئے لاتا ہوں۔ عرب بنیادی طور پہ 2 قسم کے قبیلے ہیں، 2 تقسیموں میں بٹے ہوئے ہیں۔ ایک ہے قحطانی،
एक है अदनानी। अरब में दो हैं, एक कहतानी अरब हैं, यानी वो कहतान की औलाद से हैं, एक अदनानी है जो अदनान की औलाद से हैं। हज़रत अदनान जो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब नामे में आते हैं, इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में है, तो हुजूर अदनानी हैं। तो अरब में कहतानी है और अदनानी है, बुनियादी तौर पे यही है अरब में, कहतानी और अदनानी। अच्छा, अब हुजूर तो अदनानी है ना, तो ये कहतानी जितने हैं वो क्यों तस्लीम करेंगे, वो तो अदनानी हैं, हमको क्या करना, हम कहतानी तो नहीं है ना, तासुब। अच्छा चले, अदनानी, अदनानी में नीचे आइए, इसमें फिर नीचे आने के बाद दो बनेंगे, एक बनेंगे मुज़र, एक बनेंगे रबिया। हुजूर किस में है, मुज़र में है। अब ये रबिया वाले जितने हैं वो मुज़री हैं, हम तो रबिया वाले हैं, रबिया में तो नहीं है ना, मुज़री हैं, मुज़री समझें, हम नहीं मानेंगे। अच्छा फिर आगे बढ़िए, अब ये मुज़र में आप नीचे आएंगे तो एक शख्सियत हैं जिनकी औलाद को कुरैश कहते हैं, उनका नाम क्या है, फ़हर बिन मालिक बिन नज़र। इनकी जो औलाद हैं वो इनके नीचे आएंगे, इनकी औलाद को कुरैश कहते हैं, ठीक है। तो अब मुज़र के नीचे जब ये आ रहे हैं तो वहाँ जब कुरैश हो जाते हैं तो अब ये कुरैश हो गए ना, अब यहाँ गैर कुरैश आ गए, मुज़रियों में भी दो हो गए ना, एक कुरैश हो गए, गैर कुरैश हो गए। तो हमारे नबी क्या हैं, कुरैश में, गैर कुरैश क्यों मानेंगे, वो कुरैशी हैं, हम कुरैशी हैं क्या, तासुब। देखिए कितने तासुब का शिकार है यहाँ, कितने तासुब का सामना है। अच्छा कुरैश में अब नीचे आइए, नीचे आने के बाद कौन है, अब्द मनाफ। इनके एक बेटे हाशिम हैं, दूसरे अब्द शम्स हैं। हुजूर हज़रत हाशिम की औलाद में तो हाशमी हुए ना। अब ये अब्द शम्स और जो दूसरे हैं वो लोग, वो तो गैर हाशमी हो गए, तो हाशमियों में आए हैं, हमारे तो नहीं है। तो देखिए कहाँ से तासुब चलता हुआ आ रहा है। एक तो पूरी दुनिया के हिसाब से देखें तो अरब में आए हुए हैं, अरब और अजम है, तो अरब में आए हुए हैं, फिर अदनानी, फिर मुज़र, फिर कुरैश, फिर यहाँ पर हाशिम। तो आप थोड़ा अंदाज़ा कीजिए कैसे माहौल में, एक तो दुनिया की हालत कल आप देख चुके, दुनिया की हालत क्या थी, अब ये अरब में इतना तासुब है। अच्छा ये सब चीज़ें तो हो गई ना। अब एक और बात, हुजूर इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में है, तो बनी इस्माइल हुए, और यहूदी ईसाई वगैरह वो किसकी औलाद में है, वो याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में, याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में है, तो वो बनी इसराइल हुए। उनका लक़ब इसराइल था याकूब अलैहिस्सलाम का। इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम, और दूसरे बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम, उन्हीं का लक़ब है इसराइल। तो हुजूर तो बनी इस्माइल में हैं और यहूदी ईसाई सब बनी इसराइल में। ये लोग सब क्या बोलते थे, वो बनी इस्माइल में है, बनी इसराइल में नहीं है। तो हुजूर के आने से पहले तौरात और इंजील में पढ़कर बार बार बोलते थे कुफार और मुशरिकीन से, हम में एक नबी आने वाले हैं, उनके साथ मिलके तुम लोगों से लड़ेंगे, तुम लोगों को हरा देंगे। और जब मुशरिकीन से उनकी जंग होती थी तो आखिरी नबी के वसीले से दुआ भी करते थे कि अल्लाह आखिरी नबी के सदक़े में हमें फ़तह अता फरमा, वो आएंगे तो हम उनका साथ देंगे वगैरह वगैरह। लेकिन जब बनी इस्माइल में आए तो ये लोगों ने हसद में आ गए, बनी इसराइल में क्यों नहीं, तो दूसरे ख़ानदान में आ गए, तासुब का शिकार हो गए। तो एक तरफ ये तासुब है बनी इसराइल और बनी इस्माइल का, फिर बनी इस्माइल में
پھر وہ تو پورا میں آپ کو نیچے تک دکھا چکا وہ، اور پوری دنیا کے لحاظ سے تو عرب اور عجم کا تو میں بتا ہی چکا. تو اتنے مخالف ماحول میں، یعنی بظاہر نبی جو دنیا کو توحید اور اسلام کی دعوت دینے کے لیے تشریف لائے. آپ سوچئے کہ ہمارے نبی جب دنیا میں ہدایت دینے کے لیے تشریف لائے تو حالات کتنے مخالف تھے. کوئی ہمت کر سکتا ہے اس ماحول میں توحید کی بات کرنے کی یا دین اسلام کی؟ تو حضور نے جو دین کی دعوت دی تو کیسے لوگوں میں دی؟ جیسے ہی حضور نے دین کی دعوت دی، لوگوں نے کیا کہا وہ سب آپ سیرت میں پڑھ چکے ہیں. تو ایسے لوگوں میں حضور نے دین کی دعوت شروع کی، اور زیادہ نہیں، صرف 23 سال. یہ صدیوں سے چل رہا تھا نا، صدیوں سے جو چیز چل رہی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے تو 1 صدی تو چاہیے ہی نا. حضور نے صرف 23 سال میں پورا نقشہ بدل کے رکھ دیا آپ کا. صرف 23 سال، زیادہ نہیں. اتنے کم عرصے میں رزلٹ. آپ مذہبوں کی تاریخ پڑھیے کہ جب نئے نئے مذہب آئے دنیا میں، چین کے اندر آئے، ایران کے اندر آئے، روم کے اندر آئے، تو ان کو کتنا وقت لگا، کتنا خون بہا، کتنی جنگیں ہوئی، کیا کیا ہوا. لیکن حضور نے صرف 23 سال کے عرصے میں جو صدیوں سے ماحول چلا رہا تھا، سب تعصب بھی ٹوٹ گیا. اب دیکھیے اسلام آنے کے بعد صحابہ کرام میں ایسا کچھ نہیں تھا، وہ اس قبیلے کے، یہ اس قبیلے کے، ایسا کچھ بھی نہیں تھا. یہ سب چیزیں ختم ہو گئی تھی. بس مسلمان، اسلام ہی ایک معیار اور بنیاد. تو 23 سال میں حضور نے یہ جو عرب کا پورا ماحول بدل کر رکھ دیا. اب آپ طائف کا وہ واقعہ یاد کیجیے کہ حضور دعوت دینے تشریف لے گئے تو لوگوں نے شریر بچوں کو پیچھے لگایا، پتھر مارے انہوں نے، اور حضور کے جسم مبارک خون سے لہو لہان ہو گیا، اور کوئی ایک شخص بھی مسلمان نہیں ہوا، ایک شخص بھی نہیں ہوا. لیکن فتح مکہ کے بعد وہ وقت آیا کہ حضور بیٹھے ہوئے ہیں، قبیلے خود اٹھ کے آ رہے ہیں، ہمیں مسلمان بنا دیجئے، مسلمان بنا دیجئے، مسلمان بنا دیجئے، قبول کر لیجئے، قبول کر لیجئے، قبول کر لیجئے. 30ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کی مدد آئے گی اور فتح ہوگی تو لوگ فوج در فوج آپ کے پاس آ کر مسلمان ہوں گے، اسلام میں داخل ہو جائیں گے. تو ایک تو طائف کا سفر دیکھیے کہ ایک شخص بھی مسلمان نہیں ہوا، اور ایک فتح مکہ کے بعد کا منظر دیکھیے، لوگ خود آ کر مسلمان ہو رہے ہیں. کتنا فرق ہے دونوں میں. اور وہ شروع میں مسلمانوں پہ جو ظلم ہوا وہ تو آپ کو معلوم ہی ہے. تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ سب سمجھ کر جب آپ سیرت پڑھیں گے تو تب آپ کو طائف کے سفر کا پس منظر معلوم رہے گا، لوگوں کی شدت معلوم رہے گی. تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضور نے اور سابقین اولین نے کس طریقے سے اسلام کو پھیلایا ہے. اب دوسری بات، عرب میں ایک حدیث شریف ہے، صحابہ نے حضور سے پوچھا تھا یہ قربانیاں کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا تھا تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت. عرب میں آپ دیکھیے واقعہ آپ سنے ہی ہوں گے، ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا کو لا کر چھوڑ دیا تھا. تو خانہ کعبہ کے پاس، جب اس وقت خانہ کعبہ کی عمارت بھی نہیں تھی، بس وہاں تھوڑی سی زمین اونچی تھی بس، اور وہاں کوئی آبادی بھی نہیں تھی. اور اس وقت پورے عرب میں بھی کوئی خاص آبادی نہیں تھی. عرب میں 3 قسمیں کرتے ہیں بنیادی طور پر. 3 قسمیں کیا کرتے ہیں؟ ایک قدیم عرب، بہت پرانے، ان کی کوئی تاریخ ملتی بھی نہیں آج. عاد، سمود وغیرہ وہ جن کے اوپر عذاب آئے تھے پچھلے انبیاء کے زمانے میں، ایک تو ان کی کوئی تاریخ ملتی بھی نہیں. ان کے بعد وہ لوگ عرب کے جو اسماعیل علیہ السلام کے آنے سے پہلے ہی عرب میں تھے، وہی قحطانی، جو عدنانی قحطانی میں کہا نا، وہی قحطانی. تو اسماعیل علیہ السلام کے آنے سے پہلے جو لوگ عرب میں ادھر ادھر بسے ہوئے تھے، وہ
پھر اسماعیل علیہ السلام آنے کے بعد ان کی اولاد جو وہاں پر پھلی پھولی اور وہ بس گئی، وہ تو 3 قسم کے عرب ہو گئے۔ پہلے جو عرب تھے وہ تو ان کی تو تاریخی نہیں معلوم ہے، بہت پرانے ہیں وہ لوگ، قرآن مجید میں بھی کئی کئی تذکرہ ہے ان کا۔ دوسرے وہ جو قحطانی عرب ہیں، یعنی اسماعیل علیہ السلام کے آنے سے پہلے عرب میں آباد تھے کہیں کہیں، اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام کی اولاد پھر عرب میں بس گئی۔ تو یہ 3 قسم عربوں کی جاتی ہے۔ اب اسماعیل علیہ السلام کا معاملہ دیکھیے، کیونکہ عرب میں ابراہیم علیہ السلام ہمارے حضور کا نسب جا کر اسماعیل علیہ السلام سے ملتا ہے، اور اسماعیل علیہ السلام عرب میں پیدا نہیں ہوئے، تو ملک شام میں پیدا ہوئے، فلسطین میں۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے جب نور محمدی منتقل ہو کر اسماعیل علیہ السلام میں آیا، اسماعیل علیہ السلام ابھی دودھ پیتے بچے تھے، اس وقت اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو خانہ کعبہ کے پاس لا کر چھوڑ دیا۔ تو یہ نور محمدی جلوہ گر ہو رہا ہے عرب میں اسماعیل علیہ السلام کے شکل میں۔ تو اسماعیل علیہ السلام ابھی بچے ہی ہیں، تو اس طرح یوں سمجھ لیجئے کہ حضور کے نور مبارک کی آمد ہو گئی عرب میں اسماعیل علیہ السلام جب تشریف لائے۔ تو اسماعیل علیہ السلام جب تشریف لائے تو وہاں مکہ مکرمہ میں کوئی آبادی نہیں تھی، اور تھوڑا سا پانی، کچھ کھجوریں وغیرہ دے کر ابراہیم علیہ السلام چلے گئے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا یہ دونوں جب تھے تو پھر وہ زمزم کا چشمہ نکلا، وہ واقعہ آپ کو معلوم ہے، وہیں پر وہ لوگ تھے۔ پھر ایک قبیلے کا وہاں سے گزر ہوا جن کو بنی جرہم کہتے ہیں، وہ لوگ، ان لوگوں نے دیکھا کہ یہاں وہ ایسے ہی عرب میں کہیں نہ کہیں بسنے کے لیے پھر رہے تھے، وہ لوگ یہاں کچھ دن رہے، وہاں کچھ دن رہے، یہاں انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو پانی کا چشمہ بھی ہے، تو انہوں نے حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا سے اجازت لے کر انہوں نے بھی وہاں قیام کیا، اور اسماعیل علیہ السلام کا نکاح انہی کے خاندان میں ہوا، اسماعیل علیہ السلام کا۔ تو اسماعیل علیہ السلام جب بڑے ہوئے تو پھر ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، دونوں نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی، کیونکہ وہ تو صرف زمین، اونچی سی زمین تھی نا، بس عمارت تو نہیں تھی وہاں۔ تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی، جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ پھر اسماعیل علیہ السلام کا نکاح وغیرہ ہو ہی گیا تھا بنی جرہم میں، تو آپ کے 12 بیٹے ہوئے اسماعیل علیہ السلام کے۔ وہ 12 بیٹے، ان کی اولاد، پھر ان کی اولاد، ان کی اولاد، ان کی اولاد، اس طریقے سے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد پھلی پھولی کے وہ لوگ پورے عرب میں پھیل گئے۔ اور اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں ان کے ایک فرزند خانہ کعبہ یعنی مکہ مکرمہ میں ہی ان کی اولاد رہ گئی، پھر وہی خانہ کعبہ کے متولی رہے۔ بیچ میں کچھ لوگوں نے آ کر پھر قبضہ بھی کر لیا تھا ان لوگوں کو ہٹا کر، بعد میں انہی کے اولاد میں پھر ایک آئے، تفصیل کا موقع نہیں ہے، پھر انہوں نے پھر دوبارہ حاصل کر لیا۔ تو اس طریقے سے جب حضور اس دنیا میں تشریف لائے تو خانہ کعبہ کے متولی حضور کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ تھے، اور پھر وہ قبیلے بھی پھیل چکے تھے، بنی اسماعیل کافی ہو گئے تھے۔ تو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں جو برکت ہوئی، پھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے جو قبیلے بنے، وہ ان قبیلوں میں وہ تو عدنانی یعنی جو حضرت عدنان ہیں وہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہی آتے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام اور حضرت عدنان کے بیچ میں کتنے لوگ ہیں وہ کوئی متفق علیہ تاریخ نہیں ہے اس کی، بعض روایتوں میں کم افراد ہیں، بعض روایتوں میں زیادہ افراد ہیں، مگر یہ بات متفقہ طور پر ثابت ہے کہ حضرت عدنان اسماعیل علیہ السلام کے ہی نسل میں آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت عدنان سے نیچے آئیے تو جیسے آپ نیچے اترتے جائیں گے ایک خاندان تیار ہوتا جائے گا۔ جیسے ایک والد ہیں، ان کے 4 بیٹے ہیں، اب جب تک یہ والد ہیں یہ ایک ہی خاندان سے جڑے ہوئے ہیں، 4 بیٹے ہو گئے، 4 الگ خاندان ہو گئے، پھر اس بیٹے کے 4 بیٹے وہ 4 الگ خاندان ہو گئے، پھر دوسرے والے کے 4 بیٹے وہ 4 الگ خاندان، تو خاندان بڑھتا چلا جاتا ہے، خاندان بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو جب خاندان اب اسماعیل علیہ السلام اور یہ حضرت عدنان اتنی اوپر ہیں تو کتنے قبیلے بنے ہوں گے آپ اندازہ کیجیے جو بنی عدنان میں آتے ہیں۔
تو یہ آخر میں جس قبیلے میں ہمارے حضور تشریف لائے وہ ہمارے حضور کے جو دادا جان تھے حضرت ہاشم اور حضرت ہاشم کے فرزند عبد المطلب، پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ السلام۔ تو عبد المطلب یہ تو حضور کے پیدائش سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، حضور پیدا ہوئے تو یہ حضرت عبد المطلب تھے، اور یہ دادا ہیں، یہ پردادا ہیں، یہ دادا ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات آپ سمجھیے، پھر آپ کو بتاتا ہوں قبیلوں کا کتنا تعصب ہوتا ہے۔ یہ جو بنی ہاشم ہیں، بنی ہاشم، تو بنی ہاشم میں یہ بھی آ گئے، حضرت عبد المطلب کا جتنا خاندان ہے، آپ کے جتنے بیٹے ہیں وہ سب آ گئے۔ لیکن آپ دیکھیے حضور نے جب اسلام کی دعوت دی تو سب سے پہلے حضور کے خلاف کون ہوئے؟ قریش ہی ہوئے، قریش ہی ہوئے۔ اور یہاں پر بنی ہاشم کے مقابل بنی امیہ ہے، دو ٹکر کے قبیلے، اس وقت کے دو ٹکر کے قبیلے، بنی ہاشم بنی امیہ۔ یہ جو حضرت ہاشم ہیں ان کے ساتھ جو عبد شمس تھے ان سے جو چلتا ہے وہ بنی امیہ۔ تو بنی ہاشم بنی امیہ یہ دونوں بہت ٹکر کے قبیلے تھے۔ بنی ہاشم کے پاس کیا تھا؟ خانہ کعبہ کی سجادگی تھی، تولیت، اور بنی امیہ کے پاس قریش کا جو حکومتی نظام تھا اس کی جو فوج تھی وہ فوج کے پورے معاملے بنی امیہ کے پاس تھے۔ قریش کا ایک نظام چلتا تھا، ایک حکومت تھی گویا ان کی۔ تو خانہ کعبہ کے متولی بھی کون تھے؟ قریش ہی تھے۔ تو وہ متولی کون تھے؟ یہ بنی ہاشم تھے نا، حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ تھے۔ اور یہ جو قریش کی جو آرمی ہے، جنگی معاملات ان کے ہاتھ میں ہیں۔ تو جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا اور آپ نے جب دعوت اسلام دی تو قریش ہی مقابل آئے کہ نہیں، یہ قریش کا نظام ٹوٹ رہا ہے، قریش کی ایک حکومت اچھی چل رہی ہے اور یہ قریش کا ایک نظام سکون کے ساتھ چل رہا ہے، پورے عرب میں قریش کی ایک اچھی امیج ہے، حج ہو رہا ہے، لوگ احترام کر رہے ہیں، تجارت اچھی چل رہی، سب سکون سے ہیں۔ اب انہوں نے اسلام کی دعوت کیا شروع کر دی؟ باپ بیٹے میں جھگڑا پڑ رہا ہے، شوہر بیوی میں جھگڑا پڑ رہا ہے، دوست دوست میں جھگڑا پڑ رہا ہے، ایک فتنہ اور فساد برپا ہو گیا۔ یہ انہوں نے محسوس کیا، قریش نے جب انہوں نے یہ محسوس کیا تو آپ دیکھتے ہوں گے ابو جہل کیا کوئی الگ سے کوئی قحطانی یا کوئی تھا کیا؟ قریش ہی ہے۔ ابو جہل بھی قریش میں ہی ہے، ابو لہب بھی قریش میں ہی ہے، اور یہ حضرت ابو سفیان جو بعد میں مسلمان ہوئے قریش میں ہی ہے، اور خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو پہلے مخالف تھے پھر مسلمان ہوئے قریش میں ہی ہے۔ یہ سب قریش کے معتبر لوگ ہیں، حکومتوں میں اور دیگر انتظامات میں ان کے عہدے تھے۔ تو یہ سارے لوگ، اچھا یہ دیکھیے بنی امیہ کو جو خاص طور پہ نشانہ بناتے ہیں، ان کے پاس تو وہ جنگ کے معاملات انہی کے ہاتھ میں تھے نا، تو ظاہر سی بات ہے جنگ کے لیے تو انہی کو سامنے رہنا تھا۔ اچھا جو بدر ہوئی، جنگ بدر ہوئی، اس میں ابو جہل کا بہت بڑا کردار ہے، گھر گھر جانا، لوگوں کو تیار کرنا، جو آنا نہیں چاہ رہے ہیں ان کو اشعار پڑھ پڑھ کے ان کو برنگ اختہ کرنا، ان کو نکال کر لانا، یہ سب ابو جہل نے بہت کیا بدر میں، پھر مارا بھی گیا بدر میں۔ تو اس طریقے سے تو قریش میں ہمارے نبی تشریف لائے اور خود قریش ہی حضور سے لڑنے والے ہو گئے۔ تو اب پورا عرب کیا دیکھ رہا تھا معلوم ہے؟ پورا عرب یہ دیکھ رہا تھا کہ قریش میں ہی پھوٹ پڑ گئی، پورا عرب تو قریش کی عزت کرتا تھا، تو قریش میں ہی پھوٹ پڑ گئی۔ تو پورا عرب بھی یہ انتظار کر رہا تھا کہ قریش میں دو ٹکڑے ہو گئے ہیں، ایک اسلام کی دعوت دینے والے، دوسرے اسلام کے دشمن۔ خانہ کعبہ اسلام کے دشمن جو تھے انہی کے پاس تھا، اور عرب کے لوگ خانہ کعبہ کی تعظیم کرتے تھے۔ تو عرب کے لوگ اس فیصلے کے انتظار میں تھے کہ دیکھیں دونوں میں غالب کون ہوتا ہے۔
دو ٹکڑے ہو گئے نا قریش میں، ایک تو مسلمان، دوسرے یہ مشرکین. تو ان دونوں میں جو بھی غالب ہو گیا ہم ان کی پیروی کر لیں گے. خانہ کعبہ جس کے پاس چلے گیا، ہم کو ان کے پاس خانہ کعبہ کی تعظیم تھی اور خانہ کعبہ کی وجہ سے قریش کی عزت بھی کرتے تھے. تو قریش میں ہی جب دو ٹکڑے ہو گئے اور خانہ کعبہ خود حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی تولیت میں تھا اور بنی ہاشم میں تھا، بنی ہاشم میں ہی حضور ہیں، تو اس طرح دو ٹکڑے ہو گئے. تو عرب کے لوگوں کا خیال یہ تھا کہ قریش میں دو ٹکڑے ہو گئے ہیں، اب یہ آپس میں لوگ لڑ رہے ہیں، جو بھی غالب ہو گیا ان کی پیروی کریں گے. تو اب دیکھیے فتح مکہ جب ہوا تو کیا ہوا؟ ایک تو خانہ کعبہ مسلمانوں کے پاس آ گیا، ایک چیز، اور فتح مکہ کے دن قریش کی شکست ہو گئی نا. پورا عرب اٹھ کر آ گیا مسلمان ہونے کے لیے. چلو فیصلہ ہو گیا، خانہ کعبہ بھی مسلمانوں کو مل گیا. قریش کے جو دو ٹکڑے ہو گئے تھے مسلمان اور مشرک، تو مسلمان مشرکوں پہ غالب آ گئے. لہٰذا ان لوگوں نے بھی، تو ان کا عقیدہ ہی ایسا تھا کہ یہ لوگ اگر حق پر ہوں گے مسلمان تو ان کو خانہ کعبہ بھی ملے گا اور فتح بھی نصیب ہوگی. جب خانہ کعبہ بھی مل گیا مسلمانوں کو اور قریش کی شکست بھی ہو گئی تو ان کو یقین آ گیا کہ اسلام ہی سچا مذہب ہے. پھر سارے کے سارے آ کر اسلام کے پیروکار ہو گئے. اس وقت تک کیا تھا؟ یہ قریش کی آپس کی جنگ تھی اور قریش ہی آپس میں لڑ رہے تھے. کون تھے؟ مسلمانوں کی ایک جماعت، مشرکین کی ایک جماعت. لیکن اب کیا ہوا؟ فتح مکہ ہو گیا نا. اب فتح مکہ جب ہو گیا، قریش کی شکست ہو گئی، اب دوسرے دشمن کھڑے ہو گئے. دوسرے دشمن، اس کی ایک ہلکی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. جیسے ہی ہمارے نبی نے وصال فرمایا، ظاہری حیات ختم ہو گئی، تو آپ سنے ہوں گے کہ وہ جھوٹے مدعیان نبوت اڑ گئے تھے. مسلمہ کذاب اڑ گیا تھا اور وہ اسود انسی لوگ نبوت کا. تو اس وقت عرب میں ایک ماحول بن گیا تھا. لوگوں نے دیکھا کہ ایک صاحب اٹھے، انہوں نے نبوت کا اعلان کیا اور 17 سال کے اندر عرب پہ غالب آ گئے. تو انہوں نے سوچا کہ یہ ایک اچھا طریقہ ہے حکومت بنانے کا. نبوت کا دعویٰ کرو، لوگ ساتھ ہو جائیں گے، اتنا علاقہ ہمارا ہو جائے گا. اور مثال مسلمانوں کی تھی ان کے سامنے کہ ان کے نبی دیکھیے انہوں نے دعویٰ کیا اور خانہ کعبہ ان کو بھی مل گیا. قریش کو، جیسے قریش کا کیا مقام تھا، قریش کو شکست دے دی انہوں نے. تو وہ جتنے جو نبوت کا، وہ مسلمہ کذاب وغیرہ جنہوں نے 40,000 کا لشکر جمع کیا تھا، وہ سب کون تھے؟ حضور تو مزری تھے نا، مزری تھے. ادھر سارے غیر مزری جو ربیہ والے تھے، اور حضور عدنانی تھے نا، وہ قحطانی، وہ جو مزری، وہ سارے مل کر انہوں نے سوچا کہ ایک مزری اور قریشی شخص نے اتنی بڑی حکومت بنا لی، لاؤ ہم لوگ بھی ایک چانس لیتے ہیں. تو دعویٰ شروع ہو گیا ان لوگوں کا. اور آپ کو معلوم ہے جب حضور نے پردہ فرمایا تو مسلمہ کذاب کتنا بڑا لشکر لے کے، اتنا بڑا لشکر تھا، اتنا خطرناک لشکر تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک لشکر بھیجا، وہ شکست کھا گیا. پھر ایک آپ نے بھیجا، وہ شکست کھا گیا. سارے مسلمان پریشان ہو گئے تھے، یہ کیسا لشکر ہے اور کیسے شکست دی جائے. پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا. تو پھر آپ نے دیکھا کہ یہ سب لوگوں سے لڑنے کے بجائے کسی طرح گھس کے مسلمہ کذاب کو قتل کر دیا جائے. جس کو نبی سمجھ رہے ہیں وہی نہیں رہے گا، بات ختم. تو لوگوں کو میدان میں لگا کر وہ اپنا مخصوص انداز میں جا کر مسلمہ کذاب کا کام انہوں نے ختم کر دیا. لوگوں نے دیکھا کہ مسلمہ کذاب ہی نہیں رہا، بکھر گئے سب. اور ایک نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور ایک عورت بھی دعویٰ کر دی. ایک عورت نے بھی دعویٰ کر دیا. وہ جو مرد دعویٰ کیا تھا، عورت، دونوں مل گئے، ایک جگہ ہو گئے. پھر اور دونوں مل کے، اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ جو عورت تھی وہ باہر، وہ پہرے کے لیے لوگ کھڑے تھے نا، تو یہ جو عورت تھی پھر اسی نے وہ مرد کو قتل کیا جس کی بیوی بنی ہوئی تھی. باہر پہرے دار بول رہے تھے یہ کیا آوازیں آ رہی ہو، مر رہا تھا نا جب آوازیں آ رہی تھی، کیا آوازیں؟ بولے نہیں، وہ تمہارے نبی پہ وحی اتر رہی ہو، کراہ کے مر رہا تھا.
تو पहरेदारों को शक हुआ अंदर क्या हो रहा है, आवाजें कैसी आ रही है। तो बोले क्या है, कैसी आवाजें? नहीं, तुम्हारे नबी पे वही उतर रही है। बहरहाल वो ऐसा गया, मुसलमा कज़्ज़ाब का ऐसा हुआ। तो आप सोचिए, हम लोग सीरत पढ़ते हैं, ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं, लेकिन जब सही माना में इतनी गहराइयों से जब हम पढ़ेंगे तो हमको अंदाज़ा होगा झूठे नबी क्यों उठे, उसके पीछे कबीलों का कैसा तासुब था। देखिए, हुकूमत, जब भी हुकूमत बनती है तो कुछ लोगों को ख्याल आ जाता है कि जब ये लोग बना सकते हैं तो हम भी बना सकते हैं। तो कुरैश की हुकूमत गई, मुसलमानों की हुकूमत आ गई, तो अब वो जितने वो थे दूसरे कबीलों के, वो लोग, उन लोगों ने भी सोचा कि हम भी अपनी मेजॉरिटी बनाएंगे और हमारे इलाके पे हम भी हुकूमत करेंगे। और उसका तरीक़ा क्या था? नबूवत का दावा करो। उन्होंने अपने आप को नबी कहा, नबी कह के वो वही आती है सब कहकर उन्होंने अपने पैरोकारों को जमा किया, तो लाओ हम भी ऐसे ही करते हैं। तो ऐसे वो नकल करना, हुजूर के मोजिज़ात सुनते थे वो भी वैसे ही। तो बहुत दिलचस्प बातें हैं। मुसलमा कज़्ज़ाब, लोग ले गए कि वो मोहम्मद अरबी, उन्होंने एक कुएं में कुल्ली कर दी थी तो पानी मीठा हो गया था, अब भी आइए एक कुआं है ऐसा। तो वो कुल्ली किया तो और भी बदमज़ा हो गया, और भी बदमज़ा हो गया। वो दिलचस्प रिवायतें ऐसी ऐसी, वो एक रिवायत ऐसी, अब वो एक रिवायत ऐसी भी मिलती है कि उन्होंने कहा कि जानवर कलाम करते हैं और बोलते हैं वो नबी हैं, तुम्हारे बारे में कोई जानवर नहीं बोलता। वो एक गधा था वहाँ पे, ये गधा बोलेगा, गधा तो बोला मगर ये बोला कि झूठा है, नबी नहीं है। ऐसे बहुत से वाक़यात। एक शख्स की आंख ख़राब थी, हुजूर ने देखिए एक सहाबी रसूल की आंख, जंग में हज़रत क़तादा रज़ियल्लाहु अन्हु की आंख लटक रही थी, ढेला, आंख का ढेला निकल गया। हुजूर ने उसको अपनी जगह दुरुस्त फरमा दिया, रोशनी भी आ गई इसमें। और ये मुसलमा कज़्ज़ाब या किसी झूठे मुद्दई नबूवत का वाक़या मिलता है। एक शख्स की आंख ख़राब थी, इन्होंने कुछ किया, अच्छी भी ख़राब हो गई, जो अच्छी थी वो भी। देखिए, जो झूठा है, नबूवत का दावा कर रहा है, झूठा मुद्दई है, उसके हाथ पे मोजिज़ा ज़ाहिर नहीं हो सकता, मुहाल है। मोजिज़ा नबूवत की दलील होती है, और कोई नबी नहीं है और अगर वो नबूवत का दावा कर रहा है, अल्लाह ताला उसको मोजिज़ा नहीं अता फरमाता। तो ये अरब इतना ख़तरनाक था अंदर से, अरब को रास्ते पे लाना कितना ख़तरनाक था। उनके सदियों में किस तरह वो बुतों में डूबे हुए थे, तासुब में डूबे हुए थे, और क्या हालात थे वहाँ पे। आप थोड़ा अंदाज़ा करके देखिए, इतने मुखालिफ हालात में नबी ने मेहनत करके जानिसार सहाबा की जमात लेकर 23 साल में इस्लाम को अरब में गालिब किया, तो भी हुजूर के पर्दा फरमाते ही इतने फितने उठे। वो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु और खुलफ़ाए राशिदीन थे जिन्होंने उन सब पर काबू पा लिया। ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी होता है, तब हमको एहसास होता है कि हुजूर ने और सहाबा इकराम ने इस्लाम को किस तरीके से फैलाया है। और ये सब चीज़ें जब मालूम नहीं रहती है तो ताइफ का वाक़या पढ़कर भी हमको बहुत ज़्यादा कुछ एहसास नहीं होता, जंग बदर पढ़ के कोई बहुत ज़्यादा एहसास नहीं होता, और बहुत सी बातें थी हो सकती थी, लेकिन बहुत ज़्यादा तवील हो जाएगी बात। कुछ ये झलकियाँ मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि हमको सही माना में एहसास हो कि आज हम मुसलमान हैं, हमारे मुल्क में नबी ने तशरीफ़ लाए, अरब में तशरीफ़ लाए, वहाँ के लोगों को हुजूर ने मुसलमान बनाया, वहाँ के लोग पूरी दुनिया में जाकर पूरी दुनिया को उन्होंने मुसलमान बनाया। कैसे लोग थे वो अरब के, ख़ुद उनका मुसलमान होना मुश्किल था, हुजूर ने उनको ऐसा मुसलमान बनाया कि पूरी दुनिया को मुसलमान बनाया उन्होंने। नबियों की औलाद थे वो लोग, नबियों की सरजमीन शाम, इराक़ करीब थी वहाँ पर। जब उनको मुसलमान बनाने में नबी को इतनी दुश्वारियाँ हुई, तो ये जो हिंदुस्तान है, चीन है, दीगर, आप सोचिए यहाँ के लोगों को मुसलमान बनाना कोई मामूली बात है, कितनी बड़ी बात थी यहाँ के लोगों को। कम से कम वो लोग इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम तो लेते थे, हज तो करते थे, कम से कम ईसा अलैहिस्सलाम को तो जानते थे, मूसा अलैहिस्सलाम को तो जानते थे, तौहीद का लफ्ज़ तो सुने हुए थे, अल्लाह के लफ्ज़ से वाकिफ़ थे। और कुरान में आया है मुशरिकीन के बारे में कि अरे प्यारे हबीब, आप मुशरिकीन से पूछिए ज़मीन और आसमान को किसने पैदा किया, तो कहेंगे अल्लाह ने पैदा किया, और आप उस पर अल्लाह की हम्द बजा लाइए। तो वो लोग बोलते थे, लेकिन दीगर खुदाओं को भी मानते थे। अल्लाह का तसव्वुर तो था उनके पास,
अल्लाह को जानते तो थे वो लोग, नबियों के नाम तो मालूम थे। ऐसी कौम को मुसलमान बनाना इतना मुश्किल था, तो जो कौम बुतों की ही परस्तिश करती आ रही है, किसी नबी का नाम उसने नहीं सुना, किसी नबी की तालीम उनको छू कर नहीं गुजरी, तो उन लोगों को हिदायत, तो नबी ने एक ऐसी मजबूत टीम बनाई सहाबा इकराम की कि हज्जतुल वदा में उनको कहा कि मैंने तुम तक अमानत पहुंचा दी, तुम पूरी दुनिया तक पहुंचा दो। तो उन्होंने कबूल कर लिया, और कैसे उन्होंने दुनिया तक पहुंचाया आप उसका अंदाज़ा कीजिए। आज यहाँ हम 14 सदियाँ गुजरने के बाद भी हुजूर की सीरत को इस तरह बयान कर रहे हैं, तो इस तरह पहुंचाया है हमारे बड़ों ने। एक एक मसला जो हमको मालूम है, इस तरह बड़ों ने पहुंचाया है। तो ये इस्लाम की हयात कैसी तरोताज़ा है, देखिए 1400 साल पहले जो बातें थी आज भी हैं। और ये अलग बात है कि नबी का ज़माना जितना दूर होता जाता है, इल्म उतना कम होता जाता है, लेकिन जो इल्म ज़रूरी है वो तो रहेगा, क्योंकि उसी की पैरवी करना है मुसलमानों को। कुरान की तालीमात तो बाकी रहने वाली हैं, हुजूर की दीवी तालीमात बाकी रहने वाली हैं, और मुसलमान उसी की पैरवी करते हैं। गहराइयाँ कम हो जाएंगी, असरार कम हो जाएंगे, वुसअतें कम होंगी, लेकिन जो ज़रूरी इल्म है वो तो रहेगा। तो हुजूर की दीवी अमानत है वो बाकी रहेगी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।